الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، جو ہو اسی میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے، خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے، یقین پیدا کر اے غافل کہ مغلوب گماں تو ہے۔ میرے بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، معزز حاضرین کرام، سامعین کرام، قرآن پاک کی جس آیت کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، سورۃ بقرہ کی یہ آیت ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ بس اس کی ابتدائی حصے پر ہم بات کریں گے۔ ذکر کیا ہے پہلے بھی میں اپنے بیان میں تھوڑا سا بیان کر چکا ہوں، لیکن آج اس کا مقصود اصلی بیان کرنا چاہتا ہوں۔ جیسے پہلے میں نے موت کا بیان کیا، حالانکہ چاہیے یہ تھا کہ زندگی کا بیان ہوتا، لیکن عارف کے نزدیک چونکہ موت سامنے رہتی ہے اور وہ حق پر وقت موت کے لیے تیار رہتا ہے، اسی طرح اس کے انجام پر نظر رہتا ہے، اور یہ انجام پر نظر آنا خلفائے راشدین کا طریقہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بیٹا جب میدان میں اترو تو تمہاری نگاہ بڑے بڑے سپر سالار پر نہیں بلکہ میدان کے آخری سرے پر ہونی چاہیے۔ جب تمہاری نگاہ وہاں پر پہنچ گئی تو اللہ رب العزت تجھے بھی وہاں پر پہنچا دے گا اور پورے دشمن پر غالب کر دے گا اور فتح اور کامیابی سے ہمکنار کر دے گا۔ تو اصل مقصد انجام ہے، تو انجام پر انسان کو نگاہ ہونی چاہیے۔ تو ذکر کا جو لفظ ہے اس کے کتنے حرف ہیں؟ تین حرف ہیں۔ شاباش، تین اس کے حرف ہیں، اور جب اس لفظ کو لکھا جاتا ہے تو کتنے حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے؟ دو حصوں میں۔ تین اور دو کتنے ہو گئے؟ پانچ معنی اس کے معروف ہے ذکر کے۔ کتنے معنی معروف ہے؟ پانچ معنی۔ ایک ذکر کا معنی یہ ہے کہ جس سے یاد ہو، جس سے یاد آئے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اس کی دلیل دی، اقیم الصلاۃ للذکری، نماز کو میری یاد کے لیے قائم کرو۔ چونکہ نماز سے اللہ کی یاد آتی ہے، یاد تازہ ہوتی ہے، انسان اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہوتا ہے، مائل ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر حکم دیا کہ اقیم الصلاۃ للذکری، نماز کو میری یاد کے لیے قائم کرو۔ تو ذکر کا ایک معنی کیا ہے؟ جس سے یاد ہو، یعنی جس سے اس کی یاد پیدا ہو، اس کا تذکرہ ہو، وہ ذکر کا دوسرا معنی کیا ہے؟ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اقرأ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، یعنی اللہ کے اسم کو پڑھنا یہ ذکر کہلاتا ہے۔ یہ اس کا دوسرا معنی ہے، یہ بھی معروف ہے۔ تیسرا ذکر کا معنی ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی نے قرآن پاک کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ یہاں پر ذکر سے مراد قرآن پاک ہے۔ ذکر کا تیسرا معنی کیا ہے؟ قرآن پاک۔ ایک ذکر کا معنی کیا تھا؟ جس سے یاد پیدا ہو۔ ایک ذکر سے مراد اسم کا پڑھنا ہے۔ ایک ذکر سے مراد تیسرا معنی کیا ہے؟ قرآن پاک۔ چوتھا اس کا معنی یہ ہے فالملکیات ذکر، سورۃ مرسلات میں ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا ہم انہیں الہام کرتے ہیں۔ یہاں پر ذکر الہام کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ فالملکیات ذکر، ہم الہام ان کے دلوں میں ڈالتے ہیں، جیسے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، دوسری جگہ اللہ رب العزت نے
بیان کیا. چوتھا معنی اس کا کیا ہے؟ الہام کے ذکر کے. پانچواں معنی اس کا کیا ہے؟ ان هو الا ذکر و قرآن مبین، بے شک یہ نصیحت ہے اور واضح قرآن ہے. یہاں پر ذکر سے مراد نصیحت ہے. تو کتنے معنی ہو گئے ذکر کے؟ 5 اس کے معنی ہیں. قرآن پاک میں یہ 5 معنی مذکور ہے. پھر آگے اس کے 2 طریق ہیں ذکر کے. جب 2 حصوں میں، یہ لفظ تو ایک ہے، 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے. ایک ذکر بجار یا ذکر جلی ہے جو بلند آواز سے کیا جاتا ہے. یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت مخصوص موقعوں پر اور بہت کم استعمال کیا ہے. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ کے موقع پر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، آپ نے فرمایا کہ راستے پر پڑھتے ہوئے جاؤ اور بلند آواز سے پڑھو، جلی ذکر کرو، ٹھیک ہے نا. اور پھر مسجد میں جاؤ اور راستہ تبدیل کر کے دوبارہ دوسرے راستے سے واپس آؤ. اب یہ سنت سے بھی ثابت ہے، اولیاء کاملین بھی اس کو کرواتے ہیں، مگر یہ مبتدی ذکر ہے، یہ ابتدائی ذکر ہے. جیسے بندہ اسکول میں جاتا ہے تو پلے گروپ ہوتا ہے، یہ ابتدائی ذکر ہے، یہ مقصود نہیں ہے. اصل ذکر کا دوسرا وے ہے، یہ ایک ذکر کا وے ہے. دوسرا ذکر کا وے وہ ہے جو خفی ذکر ہے. خیر ذکر ذکر خفی، اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین ذکر ذکر خفی ہے، جو سب سے اچھا ذکر ہے. اور یہ مقصد ہوتا ہے کہ ذکر خفی کیا جائے. یہ اس کے 2 وے ہیں. مگر میرا آج بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے ذکر کروانے کا. جو تصوف میں، رائے سلوک میں زیادہ ذکر کروایا جاتا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ پہلے میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ یہ تمام انبیاء کرام کا طریقہ رہا ہے کہ وہ ذکر کرتے ہیں، مگر آج اس کا مقصد اصلی بیان کرنا کیا ہے. ذکر کی چونکہ 3 حرف ہیں، جب لکھا جائے گا یہ لفظ تو 3 حرفوں میں تقسیم ہو جاتا ہے. 3 اس کے اصل مقصد ہے. ذکر کروانے کا اصل مقصد کیا ہے؟ 3 ہے. ایک ذکر کا اصل مقصد ہے کہ اس کو مراقبے کی کیفیت حاصل ہو جائے. کیا حاصل ہو جائے؟ مراقبہ کی کیفیت دائمی طور پر وہ اختیار کرے. مراقبے کا شرعی حکم کہاں پر ہے، روحانیت میں اس کی کیا حیثیت ہے. پہلے میں مراقبہ کیا ہے میں بیان کر چکا ہوں، لیکن تھوڑا سا اس میں بیان کر دیتا ہوں. قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. اللہ کی اسم کو اس طرح پڑھیں کہ ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچوں سے سب سے لا تعلق ہو کر یکسو ہو کر اللہ کے اسم کو پڑھنا، یہ مراقبہ کہلاتا ہے. مراقبہ کا لفظی معنی ہے دل کی توجہ اللہ کی طرف کرنا. دل کی توجہ کس کی طرف کرنا؟ اللہ رب العزت کی طرف کرنا، اپنے خالق و مالک کی طرف کرنا، رب العالمین کی طرف کرنا، اپنے قلب کو اس کی طرف متوجہ کرنا، اور دوسرے سب چیزوں سے لا تعلق ہو جائے. یعنی مخلوق سے نسیان ہو جائے، اشیاء سے نسیان ہو جائے. مخلوق میں وہ ساری چیزیں ہیں، اس کے ماں باپ، اس کے بہن بھائی، اس کے بیوی بچے، اس کی اشیاء سے لا تعلقی ہو جائے کہ وہ کدھر بیٹھا ہے، مسجد میں بیٹھا ہے، گھر میں بیٹھا ہے، کس جگہ پر بیٹھا ہے. سب چیزوں سے مخلوق سے نسیان ہو جائے، اشیاء سے نسیان ہو جائے، مکان سے نسیان ہو جائے، اور توجہ ہو قلب کی تو کس کی طرف ہو؟ اللہ رب العزت کی طرف ہو. یہ مراقبے کا مقصد ہے. اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دائمی طور پر نظر اللہ رب العزت کی طرف رہے، اور دائمی طور پر مخلوق کی طرف اس کی نگاہ نہ اٹھے، اگرچہ وہ مخلوق کے اندر موجود ہو. اگرچہ وہ کس کے اندر موجود ہو؟ مخلوق کے اندر موجود ہو، اشیاء کے اندر موجود ہو، مگر اس کی توجہ اشیاء کی طرف نہ ہو، اس کی توجہ مخلوق کی طرف نہ ہو، بلکہ اپنے خالق و مالک کی طرف ہو. اس کا ابتدائی طریقہ ہم ادھر 3 منٹ کا مراقبہ بتاتے ہیں. 3 سے 5 منٹ اپنے مذاہب میں کہ آپ ہر نماز کے بعد کریں. یہ اس کا ابتدائی طریقہ ہے. اصل اس کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ زبان کو روک لیں. میں نے طریقہ کار بھی بتایا تھا. مراقبہ کیا ہے میں وہ بیان میں آپ دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں. تو اس میں آپ زبان کو روک لیں اور ذکر کریں اسم کا جو آپ کو شیخ کی طرف سے اجازت ہے پوری توجہ کے ساتھ، تو مراقبے کی کیفیت ہوگی. لیکن یہ اس کا ابتدائی درجہ ہے، یہ پریکٹس اس کا ابتدائی درجہ ہے. اس سے مراد آپ کو دائمی مراقبے کی طرف لے جانا ہے. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ آپ بیوی بچوں کے اندر، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے اندر، اور دوست احباب کے درمیان، یہاں تک کہ یہودی بھی اس وقت موجود ہوتے تھے، ان کے اندر بھی چلتے پھرتے تھے، کام کاج بھی کرتے تھے، مگر آپ کی دائمی توجہ، آپ کی دائمی نگاہ اللہ رب العزت کی طرف رہتی تھی، اور آپ مخلوق کے اندر رہتے ہوئے بھی ان سے لا تعلق رہتے تھے. یہ دائمی مراقبہ ہے. اصل ہمارا یہ مراقبہ جو 3 سے 5 منٹ کروانے کا مقصد ہوتا ہے، یہ اس کا ابتدائی سٹیج ہے. اس سے آپ کو تاکہ پریکٹس ہو جائے اور آپ ان کیفیات کو عام چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، جاگتے ہوئے ہر کیفیت میں
اپنے ماں باپ بہن بھائی بیوی بچے، آفس میں، اپنے ٹیچنگ کے کاروبار میں، اپنی مزدوری کے کام میں، ہر جگہ جہاں بھی آپ کام کر رہے ہیں، تاکہ آپ کا کام بھی جاری رہے اور آپ کی دائمی نگاہ اللہ رب العزت کی طرف رہے اور آپ مخلوق کے اندر رہتے ہوئے ان سے لا تعلق رہے۔ اب میری بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ تو ذکر کا اصل مقصد 3 ہے، ان میں سے ایک مقصد مراقبہ ہے، باقی مزید تفصیل آپ اس میں مراقبہ کیا ہے دیکھیں۔ دوسرا اس کا جو اصل مقصود ہوتا ہے، اصل مقصد ہوتا ہے، وہ ہے مشاہدہ۔ مشاہدہ کیا ہے؟ جو دل کے اوپر ورادات غیبیہ آتی ہیں، جو ورادات غیب سے دل کے اوپر آتے ہیں، ان کا معائنہ کرنا۔ مشاہدہ کس کو کہتے ہیں؟ مشاہدہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ دل کے اوپر جو ورادات آتی ہیں غیب سے، ان کا معائنہ کرنا کہ اس کی یہ کیفیت کیا ہے۔ چونکہ وارد جلدی گزر جاتا ہے، اس کیفیت کو وارد کہتے ہیں۔ اس کیفیت کو کیا کہتے ہیں؟ واو الف رے دال، وارد۔ وہ کیفیت جو وارد ہوتی ہے روحانیت میں، تو وہ جلدی گزر جاتی ہے۔ اب اس کو دیکھنا ہوتا ہے روحانیت میں قرآن پاک اور سنت کے مطابق، حدیث پاک کے تحت، کہ یہ کیا کیفیت ہے، بسط میں ہے، قبض میں ہے، یا کمال میں ہے، یا اس کی کیفیت کیا ہے۔ اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ اس کے پرکھنے کا طریقہ بھی یہ ہے کہ قرآن پاک، سنت اور آپ کا جو قلب ہے وہ آپ کی طرف رہنمائی کرتا ہے، روحانیت کی طرف، فہم کے ذریعے آپ اس کو جان لیتے ہیں۔ جو دل ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی پرکھنے کا مقام ہے، میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بیان کیا ہے۔ ان 3 چیزوں سے ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ اور خذ ما صفا ودا ما قدر، جو اولیاء اللہ کا فرمان ہے کہ جو چیز قرآن پاک اور سنت کے مطابق ہے اس کو لے لو، اور جو چیز اس کے خلاف ہے اس کو نہ لو۔ یعنی مشاہدہ کہتے ہیں ان چیزوں کو جو ورادات آپ کے قلب پر وارد ہو رہی ہیں، ان کا آپ معائنہ کریں کہ یہ کہاں سے آ رہی ہیں، یہ کہاں سے آ رہی ہیں اور اس کی کیفیت کیا ہے۔ نفس کی طرف سے یہ ورادات آ رہی ہے، شیطان کی طرف سے آ رہی ہے، ملکی ہے یعنی فرشتے کی طرف سے آ رہی ہے، یا اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ اب ان کی کیفیات کو جانچنے کا بھی طریقہ ہے، لیکن یہ انشاءاللہ پھر بعد میں بیان کریں گے اس کا علاوہ۔ یہ دوسرا مقصد ہوتا ہے ذکر کروانے کا، ایک یہ کہ مراقبے کی کیفیت حاصل رہے، ایک یہ کہ مشاہدہ حاصل۔ اور اس کی قرآن پاک میں دلیل کہاں پر ہے؟ الم نشرح لک صدرک رب اشرح لی صدری، یعنی اللہ رب العزت اس آدمی کا سینہ جو ہے وہ کشادہ کر دیتے ہیں، اس کے قلب کو فراخ کر دیتے ہیں، اس کے سینے کو کشادہ کر دیتے ہیں، نور سے اس کا قلب بھر جاتا ہے۔ وہ ان ساری کیفیات کو جو اس پر وارد ہو رہی ہوتی ہیں، اس اشارے کو اچھی طرح سمجھ لیتا ہے کہ یہ جو وارد میرے اوپر آیا ہے، یہ جو کیفیت طاری ہوئی ہے، یہ جو غیر سے میرے دل پہ القاء ہوا ہے، یہ جو کیفیت ڈالی گئی ہے، یہ کہاں سے آئی ہے۔ اس کو اتنا بھی پتہ چل جاتا ہے، نفس کی طرف سے ہے، شیطان کی طرف سے ہے، فرشتے کی طرف سے ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ بات آپ سمجھ گئے؟ تیسرا مقصد ذکر کا کیا ہوتا ہے؟ محاسبہ۔ اس کا تیسرا مقصد کیا ہے؟ 3 حرف کے حوالے سے بیان کر رہا تھا۔ تیسرا ذکر کروانے کا مقصد ہوتا ہے محاسبہ۔ محاسبہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو آپ کا ایک ساتھ گزرا ہے، جو آپ کی 1 سیکنڈ گزرا ہے، جو آپ کا 1 لمحہ گزرا ہے، اس کو آپ نے دیکھنا ہے کہ غفلت میں گزرا ہے یا حضور میں گزرا ہے۔ غفلت سے مراد کہ اگر سانس بغیر اللہ کی محبت کے گزر گیا، بغیر ذکر کے گزر گیا، تو وہ غفلت میں ہے۔ حضور میں ایسے کیا مراد ہے کہ اگر وہ سانس میں آپ کا ذکر جاری تھا اور ہر سانس میں اللہ کا ذکر جاری ہے، تو یہ آپ کے حضوری ہے، یہ غفلت سے آپ محفوظ ہو گئے۔ سلطان العارفین سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ایک دم غافل تے 100 دم غافل، ایک دم غافل 100 دم غافل، کہ ایک سانس جو ہے اگر اللہ کی یاد کے بغیر گزر گیا تو گویا اس نے 100 دفعہ کفر کیا۔ اس لفظ کو سمجھنے کے لیے بھی محاسبہ کیوں ضروری ہے، اس کی تھوڑی میں وضاحت کروں گا تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ اصل میں دم جو ہے، یہ لفظ ہے دال میم اور یہ، جس کو تجوید میں دال میم اور یا کہا جاتا ہے۔ یہ 3 حرفوں پر مشتمل ہے، تو تخفیف ہو گیا تو یہ کو ختم کر دیا، گرا دیا، اور دال اور میم رہ گیا، اس کو دم کہتے ہیں۔ لغت کے اعتبار سے اس کے 3 حرف ہیں، جیسے اما میں 30ویں پارے کی پہلی صورت ہے، اما یتساءلون، تو عین اور میم لکھ دیا جاتا ہے۔ تو اصل لفظ عین اور میم کے بعد الف بھی ہے، لیکن تخفیف کر دیا الف کو تو الف گر گئی۔ اب جب الف گر گئی تو عین اور میم کو لکھ دیا اور پڑھا جاتا ہے اما۔ سمجھ گئے؟ الف کو لکھا نہیں جاتا، پڑھا جاتا ہے۔ اب بات کو سمجھ آ گئی ہے؟ اسی طرح یہ کو تخفیف کرنے کی وجہ سے یہ گر گیا، جس کو تجوید میں یا کہا جاتا ہے، بغیر تجوید کے یہ کہا جاتا ہے۔
تو یہ ختم ہو گیا، تخفیف کی وجہ سے گر گیا، تو دال اور میم 2 حرف رہ گئے اور اس کو دم کہا جاتا ہے۔ اب سمجھ گئے؟ اب دم کیا ہے؟ حرمت علیکم المیتۃ والدم، اللہ نے تم پر حرام کر دیا مردہ کو اور دم یعنی خون کو۔ ایک دم کا معنی کیا ہے؟ خون کے، خون بہتا ہوا خون حرام ہے، قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے اس کی وضاحت فرمائی۔ دوسرا ہے فدمرنا تدبیرا، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ دم کا مطلب فدمدم علیہم ربہم، اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا، قرآن پاک میں دوسری جگہ حکم ہے۔ یہاں پر دم سے مراد برباد کر دینا، ہلاک کر دینا، ان کو پریشان کر کے، ڈسٹرب کر کے، بے چین کر کے، پریشان اور بے چین کر کے ہلاک کرنے کو دم کہتے ہیں۔ دم کا دوسرا معنی ہے، اور دم کا تیسرا معنی سانس ہے۔ اب بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ تو جو سلطان العارفین سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ایک دم غافل سے 100 دم کافر، جو ایک سانس بغیر اللہ کے ذکر کے گزر گیا تو وہ اس نے 100 دفعہ کفر کیا۔ کفر کا کیا معنی ہے؟ کفر کے 3 حرف ہیں اس لفظ میں، کاف، فے اور رے، اور یہ 3 معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک کفر کا معنی کافر کے لیے استعمال ہوتا ہے، جو اللہ کو نہیں مانتا، رسول کو نہیں مانتا، اسلام کو نہیں مانتا، اس کو کافر کہتے ہیں، اس کے لیے کفر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ دوسرا کفر کا لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے جو حق کو دباتا ہے اور باطل کا ساتھ دیتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے سباب المسلم فسوق و قتالہ کفر، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے اور اس کو قتل کرنا کفر ہے۔ اس سے مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کافر ہو گیا، کلمہ تو وہ پڑھتا ہے، کلمہ پڑھ کے کافر کیسے ہو گیا؟ کہ اس نے حق کو دبا دیا۔ اس نے کیا کیا؟ مسلمان تھا، اس کو نہ قتل کیا، اب اس نے حق کو دبایا اور باطل کا ساتھ دیا۔ اب حق کو دبانا اور باطل کا ساتھ دینا یہ بھی کفر کہلاتا ہے۔ اب بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ کفر کا دوسرا معنی یہ ہے، اور کفر کا تیسرا معنی یہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، کہ اگر تم شکر ادا کرو گے میں اور دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے۔ کفر کا معنی یہاں پر کیا ہے؟ ناشکری کی، کہ ایک کلمہ پڑھتا ہے، اسلام کو بھی مانتا ہے، اللہ اس کے رسول کو بھی مانتا ہے، کھانا کھایا دعا نہ کی، پانی پیا دعا نہ کی، شکر نہ ادا کیا، اب اس کو بھی کفر کہتے ہیں۔ تو سلطان العارفین سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس کی وضاحت کی کہ ایک دم غافل 100 دم کافر، یہ اصل میں محاسبہ کی کیفیت ہے روحانیت میں، ولایت میں، معرفت میں، کہ آپ کا جو بھی سانس جائے اس کو آپ چیک کریں، اس کو محاسبہ کہتے ہیں۔ ذکر کا مقصد یہ ہے کہ آپ ہر سانس کو چیک کریں، کیا وہ غفلت میں گزرا ہے؟ غفلت سے مراد کہ اس میں ذکر ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ اگر ذکر نہیں ہوا ہے تو وہ غافل ہے، وہ آپ کا سانس کیا ہے؟ ضائع ہو گیا، غافل ہو گیا، ختم ہو گیا، اور اس حال میں ختم ہوا، اس حال میں ضائع ہوا کہ آپ اپنے رب سے بے خبر تھے۔ اور اگر اس سانس میں ذکر جاری ہے، آپ اللہ اللہ پڑھ رہے ہیں یا کوئی بھی اسم پڑھ رہے ہیں یا ضرب لگا رہے ہیں یا توجہ کا ذکر جیسے ہمارا ہے وہ کر رہے ہیں یا پاس انفاس کر رہے ہیں، تو پھر اس کا طریقہ کیا ہے کہ وہ آپ کا حضوری میں گزرا، یعنی آپ کے سانس میں ذکر جاری ہے، تو یہ غفلت میں شمار نہیں ہوگا۔ اس کو کیا کہتے ہیں روحانیت میں؟ اس کو ولایت میں، روحانیت میں، معرفت میں محاسبہ کہتے ہیں۔ اب سمجھ گئے؟ اور یہ محاسبہ کیوں ضروری ہے اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ کہ اولیاء اللہ اس پر زور اس وجہ سے دیتے ہیں کہ کوئی بھی سانس اللہ کی یاد کے بغیر نہ گزرے۔ جیسے اس شعر میں نے بتایا کہ ایک دم غافل 100 دم کافر، سلطان العارفین کا بیان کرنے کا یہاں پر مقصد یہ تھا کہ جو آپ کا سانس گزر گیا بغیر ذکر کے، گویا 100 دفعہ آپ نے ناشکری کی، سانس اللہ نے دیا تھا اور آپ نے اس کا شکر ادا نہیں کیا، کیونکہ یہ سانس آپ کو اللہ رب العزت نے دیا تھا۔ ایک تو آپ نے اس کا شکر ادا نہیں کیا، دوسرا آپ نے باطل کا سانس دیا اور حق کو دبا دیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ رب العزت کی اس نعمت کا آپ شکر ادا کرتے، اس کو پہچانتے کہ یہ رب العزت نے ہمیں نعمت دی ہے، اور آپ اس کی فرما برداری کرتے، اس کے سامنے عاجزی کرتے، انکساری کرتے، اس سے اپنے رب کے قریب ہوتے، اس سے فائدہ اٹھاتے۔ اس نعمت سے آپ نے فائدہ اٹھانے کے بجائے باطل کا ساتھ دیا، دجال کا ساتھ دیا، شیطانی قوت کا ساتھ دیا اور غفلت میں گزارا۔ اس وجہ سے اس نے حق کو دبا دیا، اس وجہ سے بھی کفر کہا۔ اب بات سمجھ گئے؟ اور یہ چیز انسان کو کفر کی طرف لے بھی جاتی ہے، یعنی دائمی طور پر انسان کو جب انسان پر گناہ غالب آتے ہیں تو پھر اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ حدیث پاک میں ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک داغ لگتا ہے، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ داغ صاف ہو جاتا ہے، اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو وہ داغ بڑھتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔
پھر اس پر کیا ہو جاتا ہے؟ ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فتوبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون. یہ اس وجہ سے کہ پہلے تو وہ صاحب ایمان تھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پہلے والے تھے. فتوبع علی قلوبہم ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا، پھر وہ کفر کی طرف مبتلا ہو گئے. ان کا رجحان کس طرف ہوا؟ ناشکری کی طرف ہوا. ان کا رجحان کس طرف ہوا؟ کہ وہ حق کو دباتے رہے اور باطل کا ساتھ دیتے رہے. یہ دائمی جب ان کی فطرت کا حصہ بن گئی، ان کی زندگی کا حصہ بن گئی، تو وہ دائمی طور پر کفر کی طرف مبتلا ہو گئے. فتوبع علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. اب اسلام اور ایمان ان کے دلوں سے نکل گئے. اب بات آپ سمجھ آئیے؟ تو یہ مقصد ہوتا ہے محاسبہ کرنے کا کہ آپ نے اس سانس کو چیک کرنا ہے. اگر وہ ذکر کے بغیر گزرا ہے تو آپ غافل ہے. پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اس سانس کا کفارہ ادا کرنا ہے، یعنی دوبارہ آپ نے پاس الفاظ کی طرف آنا ہے. محاسبے میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے پاس الفاظ کرنا ہے. روحانیت میں اس کو پاس الفاظ کہتے ہیں، جس کو ہم سانس کا ذکر کہتے ہیں. یعنی سانس باہر بھی جائے تو اس میں ذکر کریں، سانس اندر بھی آئے تو اس کا ذکر کریں، تاکہ اس غفلت کا تدارک ہو جائے. جیسے انسان سے گناہ صادر ہوتا ہے تو وہ توبہ کرتا ہے تو وہ دل صاف ہو جاتا ہے، گناہ معاف ہو جاتا ہے. اسی طرح جب پاس الفاظ کرتا ہے تو وہ سانس جو اللہ کی یاد سے غفلت میں گزرا، یہ اس کا کفارہ بن جاتا ہے اور وہ اللہ رب العزت کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور وہ کمی دور ہو جاتی ہے. اور دوسرا طریقہ اس میں توجہ اور تصور کا ہوتا ہے. ایک پاس الفاظ ہوتا ہے اور دوسرا توجہ اور تصور کا ہوتا ہے. وہ ہم بھی اپنے سلسلے میں کرواتے ہیں. اس کا طریقہ کار میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا، پچھلی دفعہ تھوڑا سا مس ہو گیا ہے، وہ ابھی میں پھر دوبارہ طریقہ بھی سمجھا دوں گا، تاکہ جو حاضرین دیکھنا چاہتے ہیں یا سننا چاہتے ہیں یا بیرون ممالک میں بیٹھے ہیں وہ صحیح طور پر اس سے استفادہ حاصل کر سکیں. تو ذکر کا اصل مقصد کیا تھا؟ حرف کے اعتبار سے بتایا تھے کہ ذکر کی 3 حرف ہیں اور اس کی جو ہے کیا ترتیب ہے کہ 3 ہی اس کے اصل مقصد ہے. زال، کاف اور رے 3 حرف ہیں اور 3 ہی اس کے اصل مقصد ہے کہ ایک اس کو مراقبے کی کیفیت حاصل ہو، دوسرا اس کو مشاہدہ حاصل ہوتا رہے، اور اس کی میں نے دلیلیں دی قرآن پاک سے اور حدیث پاک سے، اور پہلے بھی میں کہیں دے چکا ہوں. اور تیسرا محاسبہ، کہ وہ اپنا محاسبہ کرے کہ وہ جدھر بھی بیٹھا ہے، جس جگہ پر بھی ہے، چل رہا ہے، پھر رہا ہے، کہ اس نے اپنا دن، اپنا لمحہ، اپنی ساتھ، اپنا سیکنڈ کس حالت میں گزارا ہے. اگر غفلت میں گزارا ہے تو اس کا کفارہ ادا کرے تاکہ اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو. اور جب وہ متوجہ ہوگا، پاس الفاظ کرے گا، توجہ اور تصور والا ذکر کرے گا، تو اس سے اس کے وہ گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا. وہ سانس جو غفلت میں گزرے ہیں ان کا وہ کفارہ ہو جائے گا اور وہ اللہ کے قریب ہو جائے گا، اللہ رب العزت کے قرب کو حاصل کر لے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی درجے اور مقام کے نزدیک آئے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض لے گا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار بن جائے گا. اس کے درجات اور مقامات بلند ہوں گے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو قرآن پاک اور حدیث پاک کا فہم نصیب فرمائے اور صراط مستقیم پر چلنا آسان فرمائے. ذکر کی یہ جو کیفیات ہوتی ہیں اس کی جو تفصیل ہے باقی بعد میں بیان کریں گے، مگر اس کا یہ جو 3 مقصد ہے اس مقصد کو آپ سمجھیں. اور یہ تینوں چیزیں ضروری ہیں، اس لیے ہم اپنے سلسلے میں جو مراقبہ کرواتے ہیں وہ مراقبہ مغرب سے لے کر فجر تک ہے. اس میں ہم اس کو ترجیح دیتے ہیں کہ یہ اصل وقت ہوتا ہے مراقبے کا. اس وقت آپ کسی وقت بھی 3 سے 5 منٹ کر لیں. اگر اس کے علاوہ بھی بندہ کرنا چاہے تو 24 گھنٹے بھی بندہ مراقبہ کر سکتا ہے، یعنی ہر نماز کے بعد کر سکتا ہے، دن کو بھی کر سکتا ہے، لیکن افضل ٹائم یہ ہے. اس کے علاوہ جو توجہ اور تصور کا حکم ہے، جو محاسبے کا ہے، وہ طریقہ بھی اختیار کریں. جب آپ محاسبے کے طریقے کو زیادہ اختیار کریں گے، اپنے سانس کو چیک کرتے رہیں گے کہ یہ غفلت میں ہے یا حضوری میں ہے، تو اس سے آپ کا مشاہدہ بھی کھلے گا، شرح صدر بھی ہوگا اور آپ کو زیادہ سے زیادہ فوائد حاصل ہوں گے. اور آپ پر وہ چیز جو مرادات غیبیہ ہیں وہ مشاہدے کے ذریعے منکشف ہوں گی اور آپ اس کو ججمنٹ کر سکیں گے کہ یہ جو وارد ہوا ہے میرے قلب پر، یہ جو القاء کیا گیا ہے یہ کس طرح سے ہے، فرشتے کی طرف سے ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، یا شیطان کی طرف سے ہے، یا نفس کی طرف سے ہے، اور اس کی کیفیات کیا ہے وہ آپ سمجھ سکیں گے. اور اس کو پرکھنے پر خذ ما صفابہ مدہ ما قدر، جو اولیاء اللہ کا طریقہ ہے اور قرآن پاک سنت کے مطابق پڑھ کے آپ خود بھی چل سکتے ہیں اور اپنی کیفیات کو اچھے طریقے سے گزار سکتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پاک کا فہم نصیب فرمائے. اور آپ نے کس طرح پاس الفاظ کرنا ہے میں نے پہلے بھی بتایا تھا. ہمارا ابھی جو ذکر ہے نیٹ پر بھی ابھی آ جائے گا، اگر پہلے نہیں آیا ہے، پہلے دوسرے ذکر کے ساتھ آ رہا تھا. اللہ، باللہ، تاللہ اور فلہ، یہ 4 اسم ہیں درود شریف کے ساتھ. یہ عام روٹین میں پڑھنا ہے اللہ، باللہ، تاللہ، فلہ، صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن پاک میں ان کے مقامات بھی میں نے پہلے بتائے ہوئے ہیں. اب اس کا پاس الفاظ ہم کیسے کریں گے؟
جو سانس کا ذکر ہے، پاس انفاس سے مراد سانس کا ذکر ہے. سانس باہر جائے گا اس میں ذکر کریں گے، سانس اندر آئے گا تو ذکر کریں گے، تاکہ غفلت میں سانس نہ گزرے، اور جو گزر چکا ہے غفلت میں اس کا یہ کفارہ ہو جائے. تو باہر سانس جائے گا تو ہم کیسے کریں گے؟ اللہ کو جب ہم پڑھیں گے تو باہر ال کہیں گے باہر والے سانس میں، اور اندر والے میں لا کہیں گے. دوسرے سلسلوں سے ہمارے سلسلے میں فرق ہے. دوسرے سلسلے میں اللہ کا ذکر کرایا جاتا ہے اور کئی ذکر کرائے جاتے ہیں. ہم اس میں ذات کو ہی کراتے ہیں، لیکن ایسے طریقے سے کرواتے ہیں کہ ایسا طریقہ پہلے کبھی آج تک متعارف نہیں ہو سکا. تو باہر والے سانس میں ال کہیں گے، اندر والے میں لا کہیں گے تو اللہ بن جائے گا. اور باہر والے سانس میں بل کہیں گے، اندر والے میں لا کہیں گے، بلہ بن جائے گا. باہر والے سانس میں تل کہیں گے، اندر والے میں لا کہیں گے، تلہ بن جائے گا. باہر والے سانس میں پھل کہیں گے، اندر والے میں لا کہیں گے تو پھلا بن جائے گا. اس طریقے سے یہ ابھی میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. ترتیب اس کی وہی مراقبے والی ہے، یعنی منہ بند ہوگا، آپ کی جو زبان ہے یا نیچے زبان کی جڑ میں لگا دیں یا اوپر والے دانتوں کی جڑ میں لگا لیں یا تالو کے ساتھ لگا دیں، لیکن زبان بھی حرکت نہ کرے اور منہ بھی بند ہو، صرف سانس چلانا ہے. جب باہر جائے گا تو ناک سے ذریعے باہر جائے گا سانس، اور اندر آئے گا تو تب بھی ناک کے ذریعے اندر آئے گا. دوسرے سلسلوں میں ناک سے سانس لیتے ہیں اور منہ سے باہر نکالتے ہیں. ہم نے یہ سلسلہ کیوں اس طرح کیا کہ جب انسان موت کا وقت آتا ہے تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت انسان کلام نہیں کر سکتا، یعنی اس کا منہ کھلتا نہیں ہے، کیونکہ سکرات الموت اس پر جاری ہوتا ہے، موت کا نشہ اس پر طاری ہوتا ہے، موت کی کیفیت طاری ہوتی ہے. اب اس کی زبان لڑکھڑا رہی ہوتی ہے، اس کا منہ کھل نہیں رہا ہوتا، اس کو تکلیف ہوتی ہے. تو ہم منہ بند کر کے اس طریقے کو اس لیے اختیار کرتے ہیں کہ تاکہ اس وقت بھی جب اس کا سانس نکل رہا ہو، نیچے سے اس کی روح نکل چکی ہے، اب اس کے لیے اس کو منہ کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، تاکہ وہ پاس الفاظ کرتا رہے. اب میری بات آپ سمجھ آئی ہے؟ اور یہ پاس الفاظ اسی طرح سے ہوگا کہ منہ بند ہوگا، زبان حرکت نہیں کرے گی، سانس باہر جائے گا. اب میں کرتا ہوں اللہ باللہ تاللہ اور فلہ کی ان چاروں اسم کا پاس الفاظ کیسے کرنا ہے اس طریقے سے. اب میں نے چاروں ذکر کی ہیں، یعنی پہلے ال کا ہے، پھر اندر لا کا ہے، پھر باہر سانس نکالا ہے، بل کا ہے، اندر لا کا ہے، باہر سانس نکالا ہے، تل کا ہے، اندر لا کا ہے، باہر سانس نکالا ہے، پھل کا ہے، اندر لا کا ہے. میں پھر کرتا ہوں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے. اب اس میں آواز آ رہی ہے، اس میں کیفیت پیدا ہو رہی ہے جس سے پتہ چل رہا ہے کہ بندہ واقعی پاس الفاظ کھا رہا ہے. منہ بھی بند تھا، زبان بھی حرکت نہیں کر رہی تھی، اس کو تو پاس الفاظ کہتے ہیں. اس میں ذکر کا پتہ بھی چلتا ہے. دوسرا ہم جو ذکر اذکار کرواتے ہیں وہ توجہ اور تصور والا ہے. اس میں سانس کی آواز نہیں آتی اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ توجہ اور تصور کر رہا ہے. کیسے؟ اس میں بھی ترتیب یہی رہے گی، منہ بند ہوگا، زبان حرکت نہیں کرے گی. انسان کے سانس دو ہی ہیں، جیسے دم لکھا جاتا ہے تو 2 حرف بن جاتے ہیں، تفصیل میں نے بیان میں پہلے کر دی ہے. تو ایک سانس باہر جانے والا ہے جو ضائع ہو گیا، ختم ہو گیا، اب وہ لوٹ کر نہیں آئے گا، وہ ختم ہو گیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، آپ کے جسم سے جدا ہو گیا. ایک سانس ہے جو آپ اندر لے رہے ہیں، تو 2 ہی سانس ہے. اب ان دونوں سانس میں ہم نے جس طرح ادھر پاس الفاظ کیا ہے ترتیب یہی رہے گی. باہر والے سانس میں ہم یہی ال کہیں گے، اندر والے میں لا کہیں گے، باہر والے میں بل کہیں گے، اندر والے میں لا کہیں گے، باہر والے میں تل کہیں گے، اندر والے میں لا کہیں گے، باہر والے میں پھل کہیں گے، اندر والے میں سانس میں لا کہیں گے. مگر اس میں پتہ نہیں چل سکے گا کہ یہ بندہ پاس الفاظ کر رہا ہے یا توجہ کر رہا ہے یا کیا کر رہا ہے. اب میں توجہ اور تصور والا ذکر کرتا ہوں جس سے آپ کو فرق کی سمجھ آ جائے گی. اب میں نے چاروں ذکر کی ہیں، یعنی جو میرا باہر سانس گیا ہے اس میں نے ال کہا ہے، جو اندر لیا ہے اس میں نے لا کہا ہے، جو باہر گیا اس میں نے بل کہا ہے، اندر والے میں نے لا کہا ہے، باہر والے میں نے تل کہا ہے، اندر والے میں نے لا کہا ہے، باہر والے میں پھل کہا ہے، اندر والے میں لا کہا ہے. لیکن وہ پتہ چلا ہے پاس الفاظ میں تو کلیئر پتہ چل رہا تھا نا، اس میں پتہ نہیں چل رہا. یہ اس سے بھی زیادہ بہتر ہے اس وجہ سے کہ آپ اخبار پڑھ رہے ہیں، آپ کوئی آفس کا کام کر رہے ہیں، کوئی بھی کام کر رہے ہیں، یا تھوڑی دیر کے لیے ویسے بیٹھے ہیں یا کھڑے ہیں یا اپنے آرام گاہ میں آپ لیٹی ہوئی ہیں، سونے کے لیے تیار ہیں، تو آپ تھوڑی دیر سانس میں توجہ کر لیں گے. وہ توجہ اور تصور سے آپ کے ذہن میں اور دل میں توجہ ہوگی کہ آپ کا سانس جو باہر جا رہا ہے اس میں بھی ذکر ہو رہا ہے اور جو اندر آ رہا ہے اس میں بھی ذکر ہو رہا ہے. اور دوسرے بندے کو چاہے وہ آپ کے پاس بیٹھا ہے، دائیں یا بائیں یا آگے یا پیچھے بیٹھا ہے کھڑا ہے، اس کو نہیں پتہ چلے گا یہ کیا کر رہا ہے. اس چیز کا اصل مقصد یہ ہے کہ آپ کا تعلق دائمی طور پر اپنے خالق و مالک کے ساتھ جڑ گیا ہے
اور وہ جملہ مقصد ہے، اور مخلوق سے چاہے آپ کے ماں باپ ہیں، آپ کی بیوی بچے ہیں، آپ کے بہن بھائی ہیں یا اشیاء ہیں، ان سے آپ کا تعلق کیا ہو گیا؟ ٹوٹ گیا. ان سے آپ کا تعلق، ان سے نسیان ہو گیا مخلوق سے، اور خالق کی طرف اللہ رب العزت کی طرف دائمی طور پر توجہ ہو گئی. تو یہ توجہ اور تصور کا ذکر اس سے بھی بہتر ہے پاس الفاظ سے، کیونکہ اس سے تو پھر بھی پتہ چلتا ہے کہ ذکر ہو رہا ہے. سانس نکالنی ہے نا، اس سے بھی اس میں بھی وہی میں طریقہ سمجھا رہا ہوں نا کہ سانس تو نکلے گا. آپ کے دو ہی سانس ہیں، جو باہر جا رہا ہے اور اندر جا رہا ہے، تو وہ عام روٹین میں جانے ہیں. باہر جو نکلے گا اس میں بھی سانس کرنا ہے، باہر والے میں ال، اندر والے میں لا، جو 5 الفاظ کا طریقہ ہے. اور باہر والے میں بل، اندر والے میں لا، باہر والے میں تل، اندر والے میں لا، باہر والے میں فل اور اندر والے میں لا. اور اس میں پتہ نہیں چلے گا. اب میں ایک دفعہ پھر کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو. یہ توجہ اور تصور کا ذکر ہے. باہر والے میں ال کہوں گا سانس میں، اندر والے میں لا لوں گا. باہر والے میں بل، اندر والے میں لا، باہر والے میں تل، اندر والے میں لا، باہر والے میں فل، اندر والے میں لا. لیکن پتہ نہیں چلے گا کہ یہ 5 الفاظ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، یا توجہ اور تصور کا ذکر کر رہا ہے یا نہیں. یہ ذکر کو توجہ اور تصور والا ذکر کہتے ہیں. تو ہم نے یہ توجہ اور تصور والا ذکر کرنا ہے. اب میں وہ کروں گا کیسے کرتے ہیں. اب میں نے چاروں سانسوں میں ذکر اسی طریقے سے کیا. باہر والے میں ال کا آیا، اندر والے میں لا. باہر والے میں بل کا آیا، اندر والے میں لا. باہر والے میں تل کا آیا، اندر والے میں لا. باہر والے میں فل کا آیا، اندر والے میں لا. یہ توجہ اور تصور کا طریقہ ہے. اس میں پتہ نہیں چلتا. تو یہ اس سے بھی افضل ہے جو 5 الفاظ کا ذکر ہے. اس کا مقصد کیا ہے کہ ہم نے محاسبہ کرنا ہے، اپنے سانس کا محافظہ کرنا ہے، محاسبہ کرنا ہے کہ وہ غفلت میں نہ گزرے. وہ کیسے گزرا ہے؟ غفلت میں گزرا ہے یا حضور میں گزرا ہے؟ حضور سے مراد اللہ کی یاد میں گزرا ہے، اور غفلت سے مراد اللہ کی یاد سے غافل تھا، وہ سانس ایسے گزر گیا. اب اس کا کفارہ کیا ہے کہ جب آپ کو پتہ چل گیا کہ اس میں میرے سے دل میں کتنی کوتاہی ہوئی ہے، میں 5 الفاظ نہیں کر سکا یا توجہ اور تصور کا ذکر نہیں کر سکا، تو اب آپ اس کا طریقہ کار اختیار کریں گے اور بیٹھے بیٹھے. اور یہ طریقہ آپ اپنے آفس میں بھی کر سکتے ہیں، آپ اپنے سکول ٹیچنگ کا کام کر رہے ہیں وہاں بھی کر سکتے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں وہاں بھی کر سکتے ہیں. کہ انسان ریسٹ تو کرتا ہے نا. آپ لیکچر دے کر آ رہے ہیں، لیکچر آ رہے ہیں، اس کے بعد آپ تھوڑی دیر ریسٹ کریں گے، چائے پیئیں گے، پانی پیئیں، وہ بیٹھے بیٹھے توجہ اور تصور کا ذکر کر لیں تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے. سانس تو آپ کا چل رہا ہے، باہر بھی جا رہے ہیں، اندر بھی آ رہے ہیں، تو کسی کو کیا پتہ یہ کیا کر رہا ہے. وہ تو کہے گا چائے پی رہا ہے، پانی پی رہا ہے، ریسٹ کر رہا ہے. آپ اس میں توجہ اور تصور کا ذکر کر رہے ہیں، نہیں. اسی طرح وکیل ہے، وہ دلائل دے رہا ہے جج کو، دلائل دینے کے بعد بیٹھا ہے اپنی سیٹ پر. ابھی وہ دوسرا کلائنٹ بات کر رہا ہے، تو بیٹھے بیٹھے وہ ادھر توجہ اور تصور کا ذکر کر لے. اس سے اس کو اپنے کیس میں فتح اور کامیابی بھی مل جائے گی. اللہ کے کلام کی وجہ سے وہ غالب بھی آ جائے گا اس دوسرے وکیل پر، دوسرے کلائنٹ پر، اور اس کے حق میں فیصلہ بھی ہو جائے گا، اور ہر جگہ اس کو فتح اور کامیابی ملے گی. اور وہ آدمی جو عام حالات میں ہے، چاہے مزدور ہے اور وہ مزدوری کر کے تھک چکا ہے، اب تھکنے کے بعد اس نے ریسٹ کرنا ہے، پانی پینا ہے، چائے پینی ہے، کوئی اور جو چیز ہے ضرورت کی لینی ہے، تو آپ بیٹھے بیٹھے وہ توجہ اور تصور کا ذکر کر لیں. سانس تو اس کا چلنا ہے، سانس تو اس کا چلنا ہے. اب جو سانس باہر جا رہا ہے اس میں وہ ال کہے، اندر والے میں لا کہے، باہر والے میں بل، اندر والے میں لا، باہر والے میں تل، اندر والے میں لا، باہر والے میں فل، اندر والے میں لا. اب وہ بیٹھے بیٹھے کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے، وہ کہے گا ریسٹ کر رہا ہے. اسی طرح آپ اخبار پڑھ رہے ہیں، اخبار پڑھتے پڑھتے آپ کر سکتے ہیں. ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں، ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں، یا آپ تقریر دیکھ رہے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت دیکھ رہے ہیں. شادی پڑھنا صرف یہی، اس میں صرف یہی اسم کا کرنا ہے. میں نے پہلے بھی بتایا ہے، اب بھی سمجھا رہا ہوں. تو آپ ادھر ٹیلی ویژن پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ طواف ہو رہا ہے بیت اللہ کا، یا کوئی دینی پروگرام چل رہا ہے، یا تلاوت ہو رہی ہے، یا آپ کا جو نعت رسول مقبول کا کوئی پروگرام لگا ہوا ہے، تو آپ اس کی طرف متوجہ رہیں. مگر ساتھ ہی جب بیچ میں گیپ آ جاتا ہے، ترجمہ آ جاتا ہے، قاری ترجمہ کر رہا ہے اس قرآن پاک کی آیات کا، تو بیچ میں جو گیپ ہے اس میں آپ یہ 5 الفاظ اور یہ توجہ والا ذکر جو ہے وہ کر سکتے ہیں، تاکہ آپ کی توجہ سننے میں بھی رہے قرآن پاک کی طرف، اور جب بیچ میں گیپ آیا اس کو آپ ضائع نہ کریں. یا آپ اس طرح سو رہے ہیں، اپنی آرام گاہ میں ہیں، سونے کے لیے آپ لیٹ گئے ہیں، اب گھر والوں کو بھی پتہ ہے کہ آرام کر رہے ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے، لیکن آپ توجہ کریں، لیٹے لیٹے توجہ اور تصور والا ذکر کریں. جو باہر والا ہے اس میں بھی ذکر کریں، سانس والے میں، اندر والے میں، تاکہ دن کی ساری جو آپ کی کمی کوتاہی رہ گئی ہے وہ پوری ہو جائے اور وہ اس کا کفارہ ہو جائے. جب آپ سوئیں تو کم از کم ان سارے جو آپ کی غفلت میں سانس اڑ رہے ہیں اس کا کفارہ ہو جائے.
اور آپ اللہ اس کے رسول کا قرب حاصل کر لیں اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حقدار بنے، اللہ کے فرما بردار بنے، واطی اللہ واطی الرسول میں داخل ہو جائیں اور اولیاء کاملین کے طریقے میں داخل ہوں اور انعام یافتہ لوگوں کے طریقے پر آپ چلیں اور عملی طور سے اس سے فائدہ لیں، کیونکہ عملی طور پر چلنے سے ہی فائدہ ہوتا ہے، یہ صحیح طریقہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پاک کا فہم نصیب فرمائے، حدیث پاک کا فہم نصیب فرمائے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی محبت نصیب فرمائے، ان کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نصیب فرمائے، آپ کے طریقوں پر، آپ کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا